اصل میں نشاط ثانیہ کا سب سے پہلا انگریزی شاعر سر فلپ سڈنی تھا، مگر اس کی نظمیں اور دیگر تصانیف اس کے مرنے کے بعد شائع ہوئیں، اس لیے اسپینسر اس سے پہلے مشہور ہوا۔ پھر سڈنی کی شاعری اس سے قبل از وقت موت کی وجہ سے اس پایہ پر نہیں پہنچ پائی جس پر اسپینسر کی پہنچی، لہٰذا اسپینسر کی اہمیت اس سے زیادہ بڑھ گئی اور اسپینسر ہی تمام انگریزی شاعری کا رہبر ٹھہرا۔ مگر سڈنی رینیسانس کا کامل ترین اشارہ ہے، وہ اپنے زمانے کے کلچر کا بہترین نمائندہ ہے۔ وہ انگلستان کے اعلیٰ ترین خاندان سے تعلق رکھتا تھا، نارتھمبرلینڈ کا پوتا اور ارل آف لیسسٹر کا بھتیجا تھا۔ اسے شرافت کی مثال مانا جاتا ہے۔ وہ بہادر تھا، شاہ سواری میں فرد تھا، عزت کا بڑا دلدار تھا، چھوٹے سے چھوٹے لوگوں سے بڑے اخلاق سے پیش آتا تھا۔ اس میں انگریزوں کی بہترین تہذیب موجود تھی۔ وہ سیاست دان تھا اور سیاست کا ماہر بھی تھا۔ اس کی تجویز تھی کہ تمام یورپ کی قومیں انگلستان کی صدارت میں ایک فیڈریشن بنائیں۔ اس کو ادب اور دیگر فنون سے گہری دلچسپی تھی۔ وہ قدماء کے ادب سے اچھی طرح واقف تھا اور جدید زبانوں میں فرانسیسی، اٹالین اور اسپینش زبانوں اور ان زبانوں کے ادب سے خوب واقف تھا۔ اٹلی کی ثقافت اس میں مکمل طور پر موجود تھی۔ اس کو اس ملک کے ادب سے نہیں بلکہ دوسرے فنون سے بھی دلچسپی تھی، اور وہ اس ملک میں جا کر رہ بھی چکا تھا۔ اس طرح اس کی ذات میں قومی تہذیب اور نشاط ثانیہ کی تہذیب کا امتزاج جس خوبی کے ساتھ نظر آتا ہے، ویسا کسی اور کے یہاں نہیں دکھائی دیتا۔ وہ کامل نائٹ، کامل درباری اور کامل ادیب تھا۔ اس کی فطرت گہری، سنجیدہ اور فلسفیانہ تھی۔ انگریزی نشاط ثانیہ کا اس سے بہتر نمائندہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی فطرت میں اعلیٰ غنائی، شاعر کے جذبات اور جوش بھی پوشیدہ تھے۔ اطالوی شاعر پیٹرارک کا وہ پیروکار ہوا اور اس نے سانٹ کی صنف میں اپنے محبت کے جذبات کو ادا کیا۔ اسے ارل آف ایسیکس کی لڑکی پینیلوپ سے عشق تھا، جس کی شادی لارڈ رچ سے ہو گئی۔ اس پر اسے بڑا صدمہ ہوا، اپنی خوشیوں کے خون ہونے کا صدمہ، محبوبہ کو حاصل کرنے کا بے پناہ شوق، اس سے سابق برتاؤ سے نا امیدی، اس خیال سے فرحت کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ اس کے نیک دل میں ایک طرف خواہش اور حقیقت کے درمیان اور فرض اور دوسری طرف جوش کے درمیان کشمکش کو اس نے اپنے سانٹس کے مجموعے میں ادا کیا، جو ایسٹرافل اینڈ اسٹیلا کے نام سے چھپے۔ اس کے سانٹس میں جو 1580 اور 1584 کے درمیان لکھے گئے، اس کے محبت برے دل کی حرکت نمایاں ہوتی ہے۔ اس کی محبوبہ ستارہ ہے اور وہ ستارے کا پرستار ہے۔ اس نے اس سے قبل بھی بہت سی نظمیں لکھی تھیں، مگر یہ محض اکتسابی تھیں۔ مگر اب کسی غیبی آواز نے اس سے کہا تھا، اپنے دل میں دیکھو اور لکھو، Look into your heart and write۔ اس نے اپنی انفرادیت پالی۔ اس کے عاشقانہ جذبات دنیا کے ہر سچے عاشق کے جذبات ہیں، اس لیے اکثر وہ روایتی معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے کلام کو صاف بنانے اور اس میں نزاکت پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کی محبوبہ کے شایان شان ہو سکے۔ اس کا طرز نہایت درجہ رنگین ہے، استعاروں اور دوسرے صنائع لفظی اور معنوی کی کثرت ہے۔ اکثر جگہ معنی مبہم ہو جاتی ہے، ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے غور کی ضرورت ہے۔ اکثر مصروں میں معنی کا ایک ذخائر دریا پوشیدہ ہے۔ اکثر ایسے تصورات ہیں جن کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عجیب تراکیب مشاہدے میں آتی ہیں، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی انفرادیت پورے طور پر نمایاں رہتی ہے۔ اس کی محبت بڑے خاص قسم کی ہے۔ اس میں پرانے نائٹس کی فطرت کا جوش ہے۔ یہ جان کی بازی لگا کر اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک درباری اور سیاسی شخص کا جذبہ ہے جو انتظامی کاموں سے الگ ہو کر محبت میں گم ہو جاتا ہے اور مغموم نظر آتا ہے۔ محفلوں میں وہ خاموش اور غم زدہ نظر آتا ہے۔ اس کو لوگ مغرور سمجھتے ہیں۔ وہ تنہائی پسند کرتا ہے، چاند کے چہرے کو دیکھتا ہے جو اس کی طرح کسی محبت میں مبتلا ہو کر غم زدہ ہو گیا ہے۔ سڈنی کے سانٹ اسپینسر کے سانٹس کی طرح ترکیب پر مبنی ہیں، مگر ان کی روح مختلف ہے۔ ان میں ہمیں سچی اور پرجوش محبت کے دل ہلا دینے والے جذبات نظر آتے ہیں۔ پھر بھی اس کا سب سے مشہور سانٹ وہ ہے جس میں سڈنی عشق و محبت کے ترک کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اس سانٹ کا پہلا مصرع ہے،
Leave me, O love, leave me, O love, which reaches but to dust. اس کے تمام سانٹ سے زیادہ اس سانٹ سے خلوص و سچائی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ سڈنی کے مجموعہ کلام میں بہت سے گیت اور غنائی نظمیں بھی ہیں جو سانٹ سے زیادہ دلکش اور دل نشیں اور پر اثر ہیں۔ ان میں غنائی شاعری کا کمال نظر آتا ہے۔ ان سے زیادہ پرجوش نظمیں ہمیں اس عہد کی شاعری میں نظر آتی ہیں۔ 8ویں نظم انگریزی غنائی شاعری کے اعلیٰ ترین شاہکاروں میں سے ہے۔ ایسٹرفل اور اسٹیلا موسم بہار میں ایک دن ایک دلکش باغ میں ملتے ہیں۔ دونوں پر غم و خوشی کا عجیب عالم طاری ہو جاتا ہے۔ ایسٹرفل اپنی محبت کے جذبات کو بڑے جوش سے ادا کرتا ہے۔ اسٹیلا کی آواز جو کانوں کو نہیں بلکہ دل میں سنائی دیتی ہے، عجیب کیف کے ساتھ نمایاں ہوتی ہے۔ اس کے دل میں بھی محبت کا جوش ہے، مگر وہ اپنی عزت کے خیال سے خاموش ہے اور اپنے عاشق کو بھی خاموش رہنے کا درس دیتی ہے۔ واردات محبت کی اس سے زیادہ سچی، باتعذیب اور پرجوش تصویر کہیں اور نہیں ملتی۔ انگریزی غنائی شاعری کی یہ بہترین مثالوں میں سے ہے۔ ان نظموں کو پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ زٹفین کی جنگ میں 32 برس کے سن میں 22 ستمبر 1586 کو سڈنی کی موت نے انگریزی شاعری کو کس قدر نقصان پہنچایا۔